اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب. میٹھے دوستو، اللہ جل جلالہ والوں کا یہ انتہا احسان و کرم ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تھوڑی دیر دین کی فکروں کو لے کر جم کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا جی دوستو، آج انسان بہت جلدی میں ہے. انسان کیا بہت جلدی میں، کسی کو فرصت نہیں ہے، کسی کو فرصت نہیں ہے. اور اللہ نے جس کام کے لیے چنا ہے وہ اعلیٰ کام ہے، تو بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے لیے شاعر کہتا ہے تو ادھر ادھر کی بات نہ کری بتا، قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہ جنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کے سوال. تو اللہ نے ہر انسان کو یعنی امتی مسلمہ کو بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا. یہ کون سی ذمہ داری ہے؟ یہ وہ ذمہ داری ہے، نبی والی ذمہ داری ہے، رسول والی ذمہ داری ہے، پیغمبروں والی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہوگی تو دیکھو، شوہر کو بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بچوں کے بارے میں باپ کو پوچھا جائے گا، نوکروں کے بارے میں مالک کو پوچھا جائے گا، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہاں تک کہ فرمایا کہ مشرق میں کوئی پوری کے پورے دین میں ہے، اسلام میں ہے، ایمان میں ہے، اور مشرق میں ایک آدمی کہ بھئی بے نمازی ہے تو اس کے بارے میں اس کی پوچھو گے. یعنی ہمیں پورے عالم کے ذمہ دار بنا کر لے جائے. ہمیں خالی گھر کے، گلی کے، گاؤں کی ذمہ دار نہیں بلکہ پورے عالم کے ذمہ دار. اتنا بڑی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کے لیے رتبہ بھی بڑا کیا ہمارا. اس کے لیے پہلے امتوں کو، پہلے قوموں کو قوم کہا گیا، پھر ہمیں امت کہا گیا. قرآن شریف میں ہمیں تعریف کی ہماری، تم بہترین امت، تم نفع رسانی کے لیے نکالی گئی، تم لوگوں کو حق بات کرتی ہو، برائی سے روکتی ہو. یہ کس کا کام تھا؟ نبیوں کا کام. اگر نبی بننا ہو تو پہلے نبوت کا دعوت کا کام کرنا ہو تو نبی بننا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا تھا؟ نبی بننا پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس اور میری وحدانیت کو سمجھاؤ، میری بڑائی کو کرو اور اس کو ہدایت کے راستے پر بلاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کیا تھی؟ لکنت تھی. اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میں تو جاتا ہوں مگر میری بات سمجھ میں نہیں آتی، میری زبان میں لکنت ہے. ایک کام کرو، آپ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کرو. اللہ نے سب سے پہلے پھر ان کو نبوت دی، نبوت کا تاج پہنایا، پھر ان کو دعوت کے کام کر دیا. مگر اس امت میں ہمیں اتنا بڑا کام کیوں دیا؟ وجہ کیا رہی کام کی؟ فرمایا اتنا بڑا کام جو ہمیں
ہم اس کے لائق نہیں تھے. اللہ نے اس کام کو اس کے لیے دیا کہ ہمارے نبی خاتم النبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے. کیا ہے وہ؟ جھوٹا ہے. اس کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری. ابھی دنیا کی تو ذمہ داری سمجھ میں آ رہی، کسی کے ہاتھ میں شادی کی ذمہ داری دے دے کسی کی، نہیں جی مجھے نہیں چلتا، پوری ذمہ داری میرے پوری چل بولتا نہیں بولتا. ساری ذمہ داری کو سمجھا، جس ذمہ داری کو اللہ نے دے کر بھیجا اس ذمہ داری کو نہیں سمجھا. اگر سمجھتا تو بے چین ہوتا. کیسے بے چین تھے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ؟ کیسے بے چین تھے جی؟ فرمایا کہ رات میں اتنا روتے. ایک دن ان کے اہلیہ محترمہ پوچھے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، کیا بات ہے، اتنی رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے اگر میں آپ کو بتا دوں رونے والی ایک نہیں دو ہو جائے. کوئی دنیا کی فکر تھی نہیں، بلکہ پوری دنیا کو، یعنی جتنی جائیداد تھی دلی کے اندر انہوں نے پوری کی پورا بیچ کر دین کے کام میں لگا. تو جی دوستو اس اصل مقصد کو سمجھنا ہے، اس اصل مقصد کو سمجھنا ہے، کس لیے بھیجا گیا ہے، ہم کیا کریں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. ہمیں تو ذمہ دار بنایا تھا اللہ نے، مگر ہمیں اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے. تو قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا تیرے 4 مہینے لگے تھے، تیرے چلے لگے تھے، 3 دن لگے تھے، تجھے میں نے اپنا مہمان بنایا تھا، تو مسجد اور جماعت کا ساتھی تھا، کتنی فکر کرا. ہمیں ہمارے گھر کی فکر نہیں ہے، پورے عالم کی چھوڑو. گھر میں بیوی نمازی نہیں ہے مطمئن ہے، گھر میں ماں نمازی نہیں ہے مطمئن ہے، گھر میں باپ نمازی نہیں مطمئن ہے، گھر میں بیٹا نمازی نہیں مطمئن ہے، گھر میں بیٹی نمازی نہیں مطمئن ہے. پڑوسی کا، گلیوں کا، گاؤں کا، شہر کا، ملک کا، عالم کا تو دور کی بات رہی. تو قیامت کچھ ہوگی اس کے بارے میں، اس کے لیے میں بتایا نا. تو ادھر ادھر کی بات نہ کریے، بتا قافلہ کیوں اٹھا. اللہ پوچھے گا کیا کرا، وہاں ہلے والے نہیں چلیں گے. اے اللہ میں مزدوری کرتا تھا نہیں، اے اللہ میں غریب تھا نہیں، اے اللہ میں بولتا تھا نہیں. ہلے والے نہیں چلے گا. جیسے ایک کروزر ہے، کروزر میں جا گئے تو کروزر والے نے ٹھوکا کسی کو جا کر، تو پولیس کسے پوچھے گی؟ پیسنجر کو. ذمہ دار کس کو؟ ڈرائیور کو. ڈرائیور کدھر گیا؟ لوگ بھی ڈھونڈیں گے ڈرائیور کدھر گیا. ڈرائیور نے کہنے لگا کہ صاحب میں اکیلا تھوڑی گاڑی میں تھا اور 14 سیٹ تھے، ان کو کیوں نہیں آپ پوچھ تاچھ کرتے؟ ان کی وجہ سے تو میں ٹوکا ہوں. وہ اپنے گاڑیوں میں موبائل دیکھ لیتے، گپے مار رہے تھے، ادھر ادھر کے باتیں کر رہے تھے، میں بھی باتیں کر رہا تھا. تو چلے گا؟ پولیس قبول کرے گی اس کو؟ نہیں. ان کا کیا بھی کروں دے، موبائل دیکھوں دے، باتیں کریں دے، گپے ماروں دے، سن دے. تیرا کام ہے، تیرا فرض ہے، تجھے منزل پہنچانا ہے، تو کیوں ٹھوکا؟ اور جی دوستو دین کے کام کرنے پر نقصان نہیں ہے. آج بتاؤ پورے عالم میں دعوت اور تبلیغ کا کام چل رہا ہے، دعوت کا کام کرتے کرتے کوئی آدمی کنگال ہو گیا، ایسی کوئی مثال ہے؟ ایسے سینکڑوں واقعہ بتا سکتے ہیں، ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں کہ دعوت کے کام کو چھوڑا کیا ہوگا؟ برباد ہو گیا. ایک پناہ کی کارگزاری ہے، میں 2014 میں پناہ کو جماعت لے کر گیا تو ہمارے ذمہ دار بتا رہے تھے اسماعیل بھائی کہ ایک جماعت 4 مہینے کی گئی، ایک جماعت 4 مہینے کے لیے دور کے لیے گئی، یو پی وغیرہ سے بھی اس ذہن میں نہیں میرے. تو اس میں ایک ساتھی گیا، جا کر بیچ میں بولنے لگا میں نہیں جی 40 دن کے لیے چلا. دیکھو ذمہ داری کو چھوڑنے پر وقت کہاں بھی لگتا ہے. آج ہمارا وقت کہاں لگا رہا؟ نہیں 40 دن کے لیے. بولا بابا ہماری 40 دن کی جماعت نہیں ہے، ہمیں کیوں 40 دن کی تشکیل کریں گے؟ 4 مہینے کی ہو. نہیں جی میں 40 دن کا تھا. حجت کر کے ایسا ویسا کر کے نکل گیا. کیا کرا تھا؟
نکل کے آیا شام کا آیا، شام کا رات بھر سویا، مست فریش ہو گیا، فریش ہو کر تنا کی عادت ہے کہ بھائی 4-5 بجے دوست کے ساتھ گھومنے نکلا پنپلی سے، کیا راجی گھومنے کے لیے نکلا، دوست کے پیچھے گاڑی بیٹا جا رہا تھا تو ناسک پھاٹے کے پاس کاسرواڑی میں پولیس آدمی آ رہا، چیکنگ چل رہی، تو اس کے دوست کے پاس میں کچھ ملا اس کو، تو پولیس نے کیا کری اس کو، دوست کام کرا، دوست کے ساتھ اسے بھی لے کر جا کے کہاں کیروڑا میں سفید جیل میں، وہ 4 مہینے جمع جا کر کام کر کے آئی، پتا چلا آج دن جس کو پکڑے کے لیے پولیس ایسا ایسا ہوا، بولے یہ ساتھ جا کے وہاں بات کر، دین کو ہم ہلکے میں لے رہے، دین کے کام کرنے والے کو اللہ چمکاتا ہے، دین کا کام کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے اللہ چمکائے گا، قدموں میں دنیا کو ڈالے گا۔ صحابہ نے دین کا کام کرے، پوری مخلوق ان کے قدموں میں تھی نہیں، سورج ان کے تابع، چاند ان کے تابع، آسمان ان کے تابع، زمین ان کے تابع، آگ ان کے تابع، ہوا ان کے تابع، پانی ان کے تابع، شیر ان کے تابع، چونٹی ان کے تابع، یہاں تک کہ ندی کا پانی، دریائے نیل کا پانی ان کے تابع۔ ان کی بات نہیں ہے، صحابہ نے کر کے بتایا، سب کچھ لگایا، اور صحابہ کو اتنا دیا، اللہ نے اتنا دیا 7 پشت کیا قیامت تک بیٹھ کر کھائیں گے تو ختم نہیں ہونے والا، کتنا دیا اللہ نے، دیا نہیں دیا؟ حالانکہ وہاں کی زمین دیکھو کچھ نہیں تھی، بنجر جنگل تھا، ریتیلی زمین، بارش نہیں زیادہ، پتھریلی زمین، اور اللہ نے اس میں ایسا دیا۔ ہمارے یہاں پہلے ہم دیکھتے تھے چھوٹے رہے بعد ہمارے جو ماموں وغیرہ معلوم ہے کھوے وغیرہ جاری وغیرہ ڈالتے تھے، 100-200 تھیلے لگاتے تھے، آج کو بھی سب آتا نہیں کہ 100 تھیلے جاری لگانے کی بیٹی گھر میں، مگر حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں میں جب کھانے کے نالے پڑے تھے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، چکر آ کر گرتے تھے، تو دین کا کام نہیں چھوڑے، اس کی وجہ سے اللہ نے اتنا دیا کہ سونے اور چاندی کے انبار گھر ملا دے، اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت اس کو سکون دیتا، سکون بہت بڑی چیز ہے، آج آدمی کے پاس سکون نہیں ہے کیا جی، چین نہیں ہے، سکون نہیں، امن نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، آندھے سوئے دن ٹینشن، اٹھے دن ٹینشن دنیا کا، ایک دن چھوڑ کر جانا دنیا۔ تو صحابہ کو کتنا دیا؟ کوئی مانگنے آتا تو ہمیں کیا دیں گے؟ 1 سیر آٹا، 1 سیر چاول، 1 سیر گیہوں، بلکہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک بھر کر، یعنی برات بھر کر سونے چاندی تقسیم کرتے تھے، سونا چاندی تقسیم کرتے۔ تو اللہ کیسے دیتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے، جب نبوت ملی موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے کہا جاؤ جا کے دین کا کام کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ جب تک میں بکریاں پالتا ہوں، اس کا کالتا ہوں، یہ کرتا ہوں، میرے پیٹ میں گھر کا گزارا چلتا ہے، ابھی آپ کا یہ کام کروں گا تو میرا گزارا کیسا چلے گا؟ بولتی نہیں لوگ یہ لوگ ناکنا ہوتی کنٹری والے کو کہ بیوی بچے کھیت باغ کاروبار کیوں ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ پھر میرا گھر کیسا چلے گا، میری زندگی کیسے چلے گی، بیوی بچے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ دریا نیل کے کنارے چلو، میں بتاتا ہوں کیسے چلے۔ پھر چلتے چلتے رہے، ایک بہت بڑا پتھر آیا وہ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لکڑی تھی، اس لکڑی کو مارنے کے کہا، لکڑی کو مارے، کہیں پر پتھر پر مارنے کے کہا، پتھر پر مارے تو 2 ٹکڑے ہو گیا اس میں اور گول پتھر تھا، پھر اس پر بھی مارنے کے لیے کہا تو پھر اس میں بھی اور ایک پتھر تھا، تیسرا پتھر گول، پھر اس پر بھی مارے تو اس کے اندر سے کیڑا نکلا، اس کے منہ میں ہری گھاس تھی، وہ اللہ کا بڑائی کر رہا ہے۔ آج بھی دیکھتے ہوں گے ہم پتھر میں
पत्थर फोड़ो, मीट खुद ही निकलती है अंदर से, उसका छाया देखे होंगे आप लोग। और ड्राम कर पत्थर फोड़ो, बहुत सारे लोग देखते हैं उसमें मीट निकलती, फिर उस पर कैसी जिंदा रहेंगे, हवा पहुँचता, गीजा पहुँचती, पानी पहुँचती, कौन जिंदा रखा उसको। तो मूसा ने सजा तो सदाम से कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ऐ मूसा ये देख इसको कौन पालते, अल्लाह बेशक आप। वो कहने लगा अल्लाह तू मेरे काम के लिए फारिग हो रहे, मेरे काम के लिए दुनिया को छोड़ रहे, मेरे काम के लिए सब कुछ कर रहे, क्या मैं तुझे भूखा रख सकूं? मैं तो तुझे बेइख्तियार दूंगा। कितना दे अल्लाह ने आसमान से पूरे उनकी कौम के लिए दस्तरखान उतारा, खाना कहाँ से आता था? जन्नत से खाना उतरता था। कहाँ से उतरता था जी? जन्नत से। अरे एक मेंबर के इलेक्शन में मेंबर के पास, ग्राम पंचायत मेंबर के पास जाओ, उसके पीछे घूमने से उन्हें क्या क्या नहीं देता हूँ आपको। एमएलए के पीछे जाओ, बैठने के लिए कार, उसको खर्चे के लिए, खाने के लिए, फिर आते वक्त 1000-2000 जेब में डाल के लोगों के सामने रखते, बेचता नहीं बेचता। उसकी दुनिया वाले की, झूठे की, मक्कारों की, है ना जी, इनका कोई कौल और करार नहीं है। एक नंबर के झूठे, एक नंबर के लुटेरे, इनके पीछे लगने पर ये खाली हाथ नहीं बेचते, भूखा पेट नहीं रखते, मगर वो अल्लाह की बड़ाई करने वाले, अल्लाह के काम को बोलने, अल्लाह के काम करने वाले बंदों को अल्लाह से मिलाने वाले बिचड़ों को, इसको अल्लाह जाया जाएगा। इसके लिए फरमाया इस काम को करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी दुनिया भी बनाएगा और आखिरत भी बनाएगा। दुनिया कैसे देते मालूम नहीं पड़ता, अल्लाह कैसे आफियत वाली रोजी देंगे, कैसे हलाल रोजी देंगे, इसको मालूम ही नहीं पड़ेगा। कहाँ से आएगा इसके पास, इत्मीनान से रहेगा। हजरत मिक़दार रज़ियल्लाहु ताला पेशाब के लिए गए, चूहे ने लाकर सोने के अशरफिया रख रहे, सिक्के, सोने के सिक्के, 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे। फिर गया कुछ चूहा, जाकर थैली चुटाने को लाया, लाकर उंदर को झटकाया, बाबा खत्म हुई अभी तो लेकर जाते इशारा झटकाया। अब ये सफारी के तारस से जरूरत से फारिग होकर ये सब उस थैली में डालने कर घर को नहीं आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, ए अल्लाह के नबी ये माजरा हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से तुमको रोजी मिली गई है, पाकी रोजी। ये रोजी कब तक थी? फुतुहात तक थी। फुतुहात यानी इनके पास सोने चांदी के खजाने थे, तो तब भी एक सिक्के थे उनके पास। इसी बरकत वाली रोजी आज भी अल्लाह देंगे, मगर यकीन के साथ, मजबूती के साथ इस काम करेंगे, इंशाअल्लाह हमारे आखिरत भी बनेगी और दुनिया भी बनेगी। तो जी दोस्तों, अब कल से इज्तिमा भी है हमारा, परसों से, इतवार से 1.5 तारीख में है कि नहीं है? तो हमें क्या करना, हमारा हमीद नहीं जाना, बल्कि हमारे गांव में जितने भी बालिग मर्द हैं, बच्चों को साथ में नहीं लेकर जाना। बच्चों को लेकर जाएंगे, उनका पेशाब रहे, उनका पैखाना रहे, उनको बैठा रहे, बोले तो काम नहीं होता है नहीं। जितने भी बालिग मर्द हैं वो हमारे गांव में ना बच्चे, बल्कि इज्तिमा में आने की फिक्र करें। इसके लिए इन सब को दावत चलाना, इन सब को लेकर निकलने की फिक्र करना हमारे साथ, है ना? वही खैर ख्वाह है ना, मालूम हमारी थोड़ी